جے یو آئی کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. بتائیے گا بہت سے لوگ اکیوز کرتے ہیں جے یو آئی کو کہ وہ الیکشن کے پروسیس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. پہلے ہی انتخابات اتنی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہونے 2023 میں چاہیے تھے لیکن 24 آ گیا ہے, اب تک نہیں ہوئے. تو آپ اس میں بھی ڈیلے چاہتے ہیں, کیا اس کا رسپانس ہوگا؟ کیونکہ اگر امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں تو ایک طویل عرصے سے وہ تو اتنی آئیڈیل نہیں رہی پاکستان میں. دیکھیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور جے یو آئی کے بیانیے سے ان کو آگاہی نہیں ہے. 2018 کے دھاندلی کے بعد ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے, الیکشن ہونی چاہیے, اور پھر پی ڈی ایم بنی تو اس میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ الیکشن ہونی چاہیے. پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی, اس موقع پر بھی ہم نے کہا کہ فتنہ خان ابھی ٹل گیا ہے تو ابھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تو یہی جماعتیں تھیں, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں حکومت کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں چیلنج سمجھ کر قبول کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہم اتحاد کا حصہ تھے تو ہم نے زیادہ اس پہ زور نہیں دیا. اب بھی ہم الیکشن چاہتے ہیں, صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں, فیئر الیکشن چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے, یہ ساری صورتحال ان سب کے سامنے ہے. اب الزام لگاتے ہوئے, لب کشائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے لیڈروں پہ حملے ہو رہے ہیں. حافظ حمداللہ پہ جان لیوا حملہ ہوا اور باجوڑ میں ہمارے 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اور اسی طرح روزانہ کے حساب سے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں لوگ قتل ہو رہے ہیں. بد امنی ہے, لوگ الیکشن میں کس طرح جائیں گے, کیسے, اس کے لیے امن چاہیے ہوگا. تو ہم اگر امن کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے فرار, بھلا ملک جلتا رہے, جیسی بھی صورتحال ہوگی ہم الیکشن کے لیے بالکل بھی تیار ہیں, بالکل بھی تیار ہے, ان حالات میں بھی تیار ہے. موت عزیز کا مالک اللہ ہے. اور ہم نے اس قسم کے حملوں کو پہلے بھی فیس کیا ہے. میرے قائد پہ 3 جان لیوا خودکش حملے ہوئے, گھر پر حملہ ہوا, ابھی تازہ حملہ ہوا ہے. حکومت کو شرم آنی چاہیے, ان اداروں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد جمعیت کو, مولانا صاحب کو تھریٹ ہے, تو پھر انتظامات کیوں نہیں کرتے, فل پروف سیکورٹی کیوں نہیں دیتے؟ تو ویسے آر پی او صاحب کا بیان جو آیا ہے کھلا ہے. آر پی او صاحب یہ کہتے ہیں آپ تو جائیں الیکشن میں, پنجاب میں جائیں, سندھ میں جائیں, آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن میرے لیے رکاوٹ ضرور ہے. اب ان پہ جو بھی بات چل رہی ہے, الیکشن کی بات چل رہی ہے, ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کاغذات جمع کیے, جانچ پڑتال میں حصہ لیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے, الیکشن پرامن ہونی چاہیے تاکہ لوگ ورک کرنے کے لیے بھی نکلے. ایم این اے, ایم پی اے کے سیٹ پر جو بھی لوگ کھڑے ہیں وہ ورک بھی کریں, لوگوں کے پاس جائیں, لوگ پولنگ تک جائیں. آپ کے نزدیک وہ ماحول بننے میں کتنا وقت لگے گا؟ خاص طور پہ وقت کتنا لگے گا وہ ماحول بننے میں آپ کے نزدیک؟ نہیں, میرے نزدیک میں ہوں کوئی ریاستی ادارہ تو میں نہیں ہوں. یہ تو ریاستی ادارے بتا سکیں گے کہ ہمیں کتنے دن لگ سکتے ہیں, کتنے مہینے لگ سکتے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے. اب مجھ پہ جو حملے ہو رہے ہیں آئے روز, تو یہ کس کا کام ہے, کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ تو یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ تازہ مولانا صاحب کی قافلے پر پرسوں حملہ ہوا ہے, تو یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ ظاہر ریاست سے مجھے پوچھنا پڑے گا. غفور صاحب اس پہ دیکھیں نا, آر پی او صاحب اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دراصل پوسٹ پر حملہ ہوا تھا, مولانا کے قافلے پر نہیں ہوا تھا. ان کا بیانیہ تو یہ ہے. چلو, اس نے جو بیان دیا ہے اس کو کوئی اگر تسلیم کرتا ہے, لیکن مولانا صاحب کی گاڑی میں گولیاں لگی ہے, وہ دکھائی دے رہے ہیں ساری چیز. تو
اب آپ اگر کہیں کہ جی مولانا صاحب کی گاڑیوں پہ حملہ نہیں ہوا تو مولانا صاحب کی گاڑیاں بھی وہیں سے گزر رہی تھی، اور اگر انہوں نے کیمپ پر حملہ کیا ہے، پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے، تو وہ گولیاں مولانا صاحب کی گاڑی کو بھی لگی ہے، بس گزرا ہے اوپر سے. صحیح. یہ ساری ایک حقیقت ہے، اس کو آپ ٹال تو نہیں سکتے. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پرعزم ہیں، انشاءاللہ العظیم الیکشن میں ہم داخل ہو گئے ہیں. مولانا صاحب بالکل عدالت کا جو اس پر رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. ریٹرننگ افسر کی آج بات ہو رہی تھی کوہاٹ کے، تو اس پر پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم امتناع تھا اس کو معطل کیا گیا. اس سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس پہ کوئی قیاس آرائی نہ کی جائے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. اس کے باوجود مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو انتخابات نہیں ہوں گے. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال تو اگر مولانا صاحب آپ سے ملے تو آپ ان سے سوال کریں. مولانا صاحب نے جو آپ کو بھی علم ہوگا نا اس کا کیا ہے، سردی کی بات کی ہے کہ بلوچستان کے اکثر اضلاع جو ہے وہ خضدار سے لے کر یوب تک سردی کے لپیٹ میں ہوں گے. برف باری ہو رہی ہوگی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہوگی. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے ہیں وہاں میں برف پڑ رہی ہوگی. تو یہ ایک جواز بن رہا تھا. اب کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں دیکھیں آئین میں تو 3 مہینے لکھا گیا ہے. میں نے کہا جو آئین میں 3 مہینے، پھر 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن ہو رہا ہے. جج صاحب بھی تھوڑا سا آئینک اٹھا کے دیکھے تھوڑا سا آئین کو کہ یہ 3 مہینے کے اندر، جب 3 مہینے سے بعد گزر گئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو پھر اگر گنجائش ہوتی ہے تو بات مانی جائے. لیکن اگر اس پر الیکشن کمیشن جج صاحبان مصر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا، اس کو JUI کیسے دیکھ رہی ہے؟ غلط نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھیں کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی قانونی ثقوب ہے کاغذات میں تو عدالتیں موجود ہیں، وہاں چلے جائیں. اچھا، لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اختر مینگل صاحب کے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے بھی ہوئے ہیں، اختر مینگل صاحب کے بھی ہوئے ہیں. دونوں غلط ہوا ہے نا، آپ کے بھی ان کے بھی، جس کے بھی ہوئے ہیں. نہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر قانونی ثقوب ہے، ان کے کاغذات میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وہ ٹھیک کرے، کورٹ میں چلے جائیں اور کورٹ میں بحال ہو جائیں گے. اور اگر تعصب کی بنیاد پر، انتقام کی بنیاد پر کسی کے کاغذات ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی کارکن کی اگر جان جاتی ہے تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. اب الیکشن کمیشن ایک انتخابی پروسیس میں انگیجڈ ہے، اگر جانوں کو بچانا بھی ان کی ذمہ داری بن گیا تو وہ کیسے پرفارم کریں گے پھر؟ یہ ایکسپیکٹیشن غلط نہیں ہے؟ تو جانوں کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست اور سٹیٹ کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں. ذمہ داری ہے، سنیں نا، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. ظاہر الیکشن کمیشن ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، ریاست ہے، اور اگر وہ الیکشن کراتے ہیں تو پھر اس کا انتظام بھی کریں. اور جن شخصیات کو تھریٹ ہے، اب مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بھی تھریٹ ہے. میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا، کابینہ ڈویژن کو خط لکھا. ان کا جواب آیا کہ جی آپ کو بلٹ پروف جو گاڑی جو ہے الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی 8-10 کروڑ کی گاڑی خرید سکتا ہوں؟ اور جب خرید نہیں سکتا ہوں تو پھر گورنمنٹ نے ہی جواب دیا مجھے، ایک طرح سے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا کہ تسی جانو تو ساڈا رب جانے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی مطلب ذمہ داری ہے جو وہ نبھا رہے ہیں؟ تو یہ جو چند دنوں کے التوا کی بات کی جا رہی ہے، اب دیکھیں نا، بات یہ JUI فے کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ چند دن کتنے ہونے چاہیے یہ بھی ان کو ڈیفائن کرنا تو پڑ سکتا ہے نا. یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں PTI کے آپ پہ، کہ ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ آپ چاہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو جائے بہتر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماضی میں بھی الیکشن لڑے ہیں اور اچھی خاصی تعداد کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں.
اگر 2018 کے انتخابات جو دھاندلی زدہ تھے اور بدترین دھاندلی ہوئی، ہمارے لوگوں کو ہروایا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، نہ الیکشن سے کبھی بائیکاٹ کیا ہے، نہ اب کریں گے۔ الیکشن میں ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے منشور کے ساتھ انشاءاللہ اترے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رزلٹ بھی بہت بہترین ہوگا۔ اچھا، مولانا صاحب کے حوالے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے سے کہ شاید وہ صدر پاکستان کے امیدوار بھی ہیں۔ زرداری صاحب کو کچھ دن پہلے لیاقت بلوچ صاحب نے صدر صاحب کہہ کے پکارا، تو ان کا جواب آگے سے یہ ہے کہ مولانا سن نہ لیں، آہستہ بولیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی تیار ہوں گے ان کیس دیٹ دے فارم اے گورنمنٹ کہ مولانا صاحب کو بطور صدر دیکھیں؟ الیکشن کے بعد کی بات ہے، الیکشن کی بعد کی بات ہے کہ ہم کس ہجوم کے ساتھ آتے ہیں۔ زرداری صاحب کی پارٹی کا کیا ہجوم ہوگا، مسلم لیگ نون کی پارٹی کا کیا ہجوم ہوگا، اس ہجوم کے ساتھ ہم اپنے دوستوں سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کون سی بری بات ہے کہ کسی نے کوئی برا منایا ہے؟ مطلب پلان میں ہے یہ شامل؟ بالکل ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی ہے، صدر کے لیے بھی ہے۔ الیکشن ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ صدر بنے، وزیر اعظم بنے، ملک کا نظام چلائے اور اس مملکت کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے۔ 70 سال سے اس ملک کو اس کے بنیادی مقصد سے، جو اس کے حصول کے مقاصد تھے، اس سے دور رکھا گیا ہے۔ ہم تو اسی جدوجہد میں مسلسل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم اس ملک کو، اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ یہاں امن ہوگا، یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، یہاں پاکستان کی معیشت کو ہم درست کریں گے۔ یہ لوٹ مار اور یہ اس طرح کی چیزیں پھر نہیں چل سکیں گی، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ کچھ قوتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں کہ ہمارا دھندا ذرا متاثر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ کہنا یہی تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ایسا ماحول بھی ہونا چاہیے جس میں انتخابی عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو سکے۔